کسی ایک عمل صالح کی توفیق نصیب ہو اور اس توفیق کے ساتھ اس پر استقامت نصیب ہو۔ الحمدللہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بصیرت عطا کی کہ یہ 10 دن زندگی کے قیمتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے دلوں میں اور آپ کی آنکھوں میں بصیرت پیدا کی، جس کی وجہ سے آپ کو عبرت اور نصیحت نصیب ہوئی۔ یہ اس عبرت اور نصیحت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس عمل صالح، اس اعتکاف، اس سالانہ خلوت اور روحانی تربیت کے لیے خود کو وقف کرنے کے قابل ہوئے۔ تو اللہ رب العزت جنہیں کچھ حصہ بیداری میں سے عطا کرتا ہے، کچھ حصہ بیداری میں سے، انہی کو یہ توفیق بھی دیتا ہے اور استقامت بھی دیتا ہے۔ اور اگر استقامت کے ساتھ لوگ اس بیداری کی حالت پر اللہ کی طاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی طرف شوق اور محبت میں لگے رہیں تو باری تعالیٰ انہیں اپنے بندگان اخیار میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ 10 دن جس اعتکاف کے لیے آپ آئے ہیں، یہ ایک علامتی زہد ہے، زہد کی ایک 10 روزہ علامت ہے کہ اللہ کا بندہ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، اعزاء اقارب، روز مرہ کے معمولات دنیا چھوڑ کر اور ان سے اپنا دل نکال کر روحانی تربیت کے لیے ایک خلوت میں، عبادت گاہ میں، خلوت گاہ میں، تربیت گاہ میں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن کے لیے ایک علامتی اللہ پاک آپ کو زہد عطا فرماتا ہے۔ تو 10 دنوں کے لیے آپ کا یہاں آنا اور 10 دنوں کے لیے گوشہ درود میں آنا، جیسا میں نے کہا 10 دن اللہ کے دروازے پر آ بیٹھنا اور 10 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ کے بیٹھنا، ملائکہ کے ساتھ ہمہ وقت درود و سلام میں شریک ہونا۔ تو یہ جو لوگ اس پر استقامت سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستہ کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ پاک اپنے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ اور یہ 10 دن جس کے لیے آپ آئے ہیں، یہ اس راہ پہ چلنے کے لیے اور اس آخرت کی رغبت اور اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ 10 دن ٹریننگ پیریڈ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے لیے 10 دن مقرر فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، تربیت اور ٹریننگ کے بغیر کوئی کام انسان زندگی میں بہتر طریق سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے تربیت میں جن چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے ان کا ذکر پہلے کیا، آپ ذرا غور کیجئے، اور علم کا ذکر بعد میں کیا۔ ان پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں تاکہ آیتوں کا نور ان کے قلب و باطن پہ وارد ہو اور انہیں خبر ہو۔ اس سے یکزا بیداری پیدا ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ سے، تلاوت آیات سے بیداری کا راستہ کھلتا ہے۔ تو تربیت کا پہلا قدم بیداری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یہ روحانی تربیت ہے۔ 2 چیزیں بڑی پابندی کے ساتھ رکھیں۔ ایک تو بڑی زیادہ، پہلے سے زیادہ سختی کریں صمت کی، سکوت کی، خاموشی، کلیتاً خاموشی، کہ سوائے اپنی دین کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے، دین کی تعلیم و تربیت دینے اور لینے، اس کے لیے بولنا جائز، جس کو کہتے ہیں نصیحت کرنا، دین کی نصیحت لینا اور دینا، اس کے لیے بولنا جائز ہے۔ اور دوسرا، اللہ کا ذکر، تلاوت اور اس کی عبادت کے لیے زبان کھولیں،
اس کی اجازت۔ تیسرا، اشد ضروری کوئی حاجت لاحق ہو، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کوئی جملہ بولنا پڑے، کوئی بات کہنی پڑے، بس اس کے لیے ان تین چیزوں کے لیے زبان کھولیں۔ اس کے علاوہ ہر چوتھی پانچویں بقایا چیز کے لیے 10 دن زبان کو بند رکھیں۔ یہ درس و میرا سبق ہے۔